سورہ فاطر کی آیت نمبر 15، سورہ فاطر کا تیسرا رکوع اور 22ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، یعنی اللہ کے فضل اور احسان کے حاجت مند ہو، اور تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مخلوق ہر دم ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور کیوں نہ ہوگی؟ ان کی ہستی اور ان کی بقا، ان کا وجود اور ان کا رہنا، ان کا جینا سب اللہ کے کرم سے ہے۔ واللہ الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا، اللہ غنی ہے، حمید ہے۔ ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں معدوم کر دے، تمہیں فنا کر دے، کیونکہ وہ بے نیاز اور غنی بالذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئی مخلوق لے آئے، بجائے تمہارے دوسری مخلوق پیدا کر دے جو فرم بردار ہو، مطیع ہو۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک جان پر اسی کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو گناہ اس نے کیے ہیں، اور کوئی جان کسی دوسرے کے عوض نہ پکڑی جائے گی۔ البتہ جو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کے گمراہ کرنے سے جو لوگ گمراہ ہوئے، ان کی تمام گمراہیوں کا بوجھ ان گمراہوں پر بھی ہوگا اور ان گمراہ کرنے والوں پر بھی، جیسا کہ کلام کریم میں ارشاد ہوا، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ضرور بضرور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور بوجھ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ، یعنی اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اس گمراہ کرنے کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور در حقیقت یہ ان کی اپنی کمائی ہے، دوسرے کی نہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ ایک شخص گمراہ ہے تو اپنے گمراہ ہونے کا بوجھ وہ اٹھائے گا، اور اس نے 10 آدمیوں کو گمراہ کیا تو 10 آدمیوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ، اور جب تک وہ گناہ کرتے رہے وہ سارے گناہوں کا بوجھ یہ بھی اٹھائے گا، اور جو 10 آدمی گمراہ ہوئے ہیں انہیں بھی گناہ کا عذاب دیا جائے گا جو انہوں نے کیے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قریب رشتہ دار ہو، باپ یا ماں، بیٹا یا بھائی، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ماں باپ بیٹے کو لپٹیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے بیٹے، ہمارے کچھ گناہ اٹھا لے۔ وہ کہے گا، میرے امکان میں نہیں، میرا اپنا بار کیا کم ہے، میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میرا خود اپنا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ اس میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی خاطر اپنے آپ کو برباد مت کرو، کل میدان محشر میں یہ دوست رشتہ دار تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے محبوب، آپ کا ڈر سنانا تو انہی کو فائدہ دیتا ہے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں،
ومن تزکا، اور جو ستھرا ہوا یعنی گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کیے، فإنما يتزکا لنفسہ، تو اپنے ہی بھلے کو ستھرا ہوا، اس نیکی کا نفع وہی پائے گا۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں اندھا اور دیکھنے والا، یعنی جاہل اور عالم برابر نہیں، کافر اور مومن برابر نہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیریاں اور اجالا برابر ہے، یعنی کفر اور ایمان برابر نہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ تیز دھوپ برابر ہے، یعنی حق اور باطل برابر نہیں، جنت اور جہنم برابر نہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور برابر نہیں زندے اور مردے، یعنی مومنین اور کفار، علماء اور جاہل لوگ، یہ برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے، یعنی جس کی ہدایت منظور ہو اس کو توفیق قبول اللہ عطا فرماتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اس آیت میں کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح مردے سنی ہوئی بات سے نفع نہیں اٹھا سکتے اور پند پذیر نہیں ہوتے، کیونکہ مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، بد انجام کفار کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ہدایت سے اور نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو یہاں یہ مراد ہے کہ کافروں کو جتنی بھی نصیحتیں کی جائیں، جن کے دل پر مہر لگی ہے، وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی اس آیت کو پڑھ کے کوئی یہ سمجھے کہ مردے نہیں سنتے، یہ اس کا خیال غلط ہے، کیونکہ آیت میں قبر والوں سے مراد کفار ہیں، نہ کہ مردے، اور سننے سے مراد وہ سننا ہے جس پر راہ یابی کا نفع مرتب ہو، وہ سننا جس کے سننے سے بندہ فائدہ اٹھائے اور ایمان لائے، ہدایت یافتہ ہو جائے۔ رہا مردوں کا سننا، وہ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ اس مسئلے کا بیان 20ویں پارے کے دوسرے رکوع میں گزر چکا۔ ان انت الا نذیر، آپ تو یہی ڈر سنانے والے ہیں۔ تو اگر سننے والا آپ کی باتوں پر کان رکھے، آپ کے انذار پر کان رکھے اور بگوش قبول سنے، غور و فکر سے سنے، قبول کرنے کی کوشش کرے اور قبول کر لے، تو اسے سننا فائدہ دیتا ہے۔ اور اگر سننے والا منکر ہو اور انکار پر اصرار کرنے والا ہو اور آپ کی نصیحت سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، تو آپ کا کچھ حرج نہیں، وہی محروم ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ ایمان والوں کو آپ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور کافروں کو عذاب کا ڈر سناتے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ایک ڈر سنانے والا گزر چکا، خواہ وہ نبی ہو یا عالم دین، جو نبی کی طرف سے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کے یہاں ڈر سنانے والا بھیجتا ہے۔ وہ ڈر سنانے والا یا نبی ہوتا ہے یا وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کا پیغام پہنچاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوتے ہیں۔
حالانکہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، تو اس کے دل میں یہ نصیحت کا شوق کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا رہا ہے، اس کو ٹھکرانا اللہ کے پیغام کو ٹھکرانا ہے، اس کا مذاق اڑانا اللہ کی دین کا مذاق اڑانا ہے۔ تو اگر شرعی طور پر اس نے درست نصیحت کی ہے، بندہ قبول کرے اور استہزاء کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے اگلے بھی جھٹلا چکے ہیں، ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ یعنی اگر کفار مکہ آپ کو جھٹلائیں تو پہلے لوگ بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ کفار کا قدیم سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی برتاؤ رہا ہے۔ جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلیلیں لے کر، وبالزبور، اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر، اور چمکتی کتاب لے کر، یعنی نبوت پر دلالت کرنے والے معجزات ان کے پاس آئے۔ توریت، انجیل، زبور اور کئی آسمانی صحیفے نازل ہوئے، لیکن لوگوں نے جھٹلا دیا۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے کافروں کو پکڑا طرح طرح کے عذابوں سے، بسبب ان کی تکذیبوں کے، یعنی جب انہوں نے جھٹلایا تو طرح طرح کے عذاب میں وہ مبتلا ہوئے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا انکار، میرا عذاب دینا کیسا ہوا۔ سورہ فاطر کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ